राइट, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं माय होम शो विद मी हुमा काशिफ. और जैसे शो के स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ गेस्ट होंगे डॉक्टर हाशमानी, जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं. उनको वेलकम करेंगे अपने शो में. उससे पहले आपको बताते चलते हैं, मैं जब उनकी सीवी चेक कर रही थी तो मैंने यही सोचा कि इतनी सारी चीजें एक इंसान ने की हुई, मतलब इतने सारे एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस, वर्कशॉप्स और बहुत कुछ. तो उनके बारे में आपको बताते चलते हैं. MBBS, FCPS, MCPS, FICS कंसल्टेंट. इसके अलावा नेशनली और इंटरनेशनली काफी सारे उन्होंने वर्कशॉप्स अटेंड की. चैरिटी हॉस्पिटल भी उनका. अ ट्रेंड सेटर इन आई केयर, नन अदर देन डॉक्टर शरीफ हाशमानी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल खैरियत. ठीक है. तो सर आपका जब अनाउंस मैंने किया था 9 बजे, उसके बाद से ही क्वेश्चन आ चुके हैं और काफी सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आंखें जो है इंसान की नेमत होती हैं, अल्लाह की दी हुई. तो उस पे जो है काफी सारे लोग बड़े परेशान हैं डायबिटीज के हवाले से और शुगर के उसके अलावा जो है आंखों के अलावा जो उनके मसाइल हैं. तो उसी हवाले से बात करेंगे. सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि लेजर जो ऑपरेशन होता है, ट्रीटमेंट जो होता है लोगों का, तो वो अक्सर उनके बारे में बात कही जाती है कि वो लोग रात में ड्राइविंग नहीं कर सकते. ये बात ठीक है या नहीं? आपने जो सवाल पूछा है एक अमूमी सवाल पूछा आपने. लेजर ट्रीटमेंट किस बारे में ये आपने नहीं बताया, लेकिन आपको मैं पहले व्यूअर्स को एक बात बताता चलूं कि लेजर ऑपरेशन जो है अब कई चीजों के लिए इस्तेमाल होता है. आंख के इलाज के लिए जी. सबसे पहले तो अब आप शुरू करें तो चश्मे के नंबर हटाने के लिए भी लेजर किया जाता है. सही. फिर इसके बाद आप अगर शुगर के मरीज हैं तो आपके पीछे रोशनी का जो पर्दा है उसको ठीक करने के लिए भी लेजर ऑपरेशन किया जाता है. मोतिया का ऑपरेशन के बाद एक झिल्ली मोटी हो जाती है, उसके लिए भी लेजर किया जाता है. और अब आजकल नया तरीका इजाद हम इंट्रोड्यूस होने वाला है जिसको हम मोतिया का ऑपरेशन हम लेजर से करेंगे. तो जो आपने सवाल पूछा, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरा ख्याल है वो शुगर की वजह से जिनका पर्दा खराब हो जाता है और जिनको हम लेजर करते हैं, ये मरीज इनको रात को गाड़ी चलाने में परेशानी होती है, इसलिए उनका पहले से ही पर्दा कमजोर होता है. अच्छा. दूसरा जो रात के वक्त जो परेशानी होती है वो चश्मे के नंबर हटाने वाला लेजर जो होता है उसमें भी अमूमन ये कहा जाता है कि रात के गाड़ी चलाने में परेशानी होती है. लेकिन ये जो परेशानी है अमूमन हमने देखा है कि बाहर मुल्कों में जहां पर के बड़े बड़े हाईवेज हैं और जहां पर की गाड़ी की रफ्तार जो है 100 मील से ज्यादा, 100 किलोमीटर से ज्यादा तेज रफ्तार से हम चलाते हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम्स हैं. पाकिस्तान में कराची में ये प्रॉब्लम हमने नहीं देखा. लोग लेजर जो चश्मे के नंबर हटवाते हैं वो इतना फील नहीं करते और वो गाड़ी चलाने में उनको कोई दिक्कत पेश नहीं आती रात में. अच्छा. लेकिन वही जो आपके सवाल का जवाब का एक हिस्सा यही है कि वो जो जिनके शुगर की वजह से लेजर किया जाता है उनको यह परेशानी होती है. ठीक है. तो मतलब वो इलाज भी करवाता है, उसके बाद उनको परेशानी भी उठाना पड़ती है, तो वो मतलब लोगों को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता इस तरफ? बेटा बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत ही अच्छा सवाल है. लेकिन मसला ये है कि डायबिटीज में हम लेजर क्यों करते हैं? डायबिटीज में लेजर इसलिए करते हैं कि डायबिटीज के 25% मरीज ऐसे हैं जिनकी आंख का पर्दा खराब होता है और वो खराब होते होते एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल नाबीना हो जाते हैं. तो हमें उनकी बीनाई बचाने के लिए लेजर करना ये मजबूरी है. ये शौक वो आप शौक से नहीं कराते हैं, मजबूरी से कराते हैं कि आपकी नजर जहां भी जिस स्टेज में हमें मरीज मिलता है उस स्टेज पर जो नजर उसकी है उसको कायम रखने के लिए हम लेजर करते हैं. अगर हम लेजर नहीं करते तो इनकी नजर ये जो है वो भी बाकी चली जाएगी. तो इसकी कोई एक एज होती है कि इस एज में करवा सकते हैं, या जैसे आजकल बच्चों की बहुत नजर कमजोर हो जाती है, चश्मे लग जाते हैं, तो इसकी कोई मखसूस एज है, किसी भी उम्र में करवा सकते हैं? बिल्कुल इसकी एज है. मतलब ये जैसे आपने कहा बच्चों में चश्मा लग जाता है, तो ये 18 साल से कम उम्र बच्चों पर हम नहीं करते लेजर. 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है उनको करते हैं. 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर हम उस सूरत में करते हैं कि जिनकी एक आंख में अगर नंबर ज्यादा है और एक आंख में कम है तो फिर उस सूरत में हम करते हैं. अदरवाइज 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पर नहीं किया जाता. ठीक है. अच्छा सर, कुछ लोग जो है कॉन्टेक्ट लेंसेज का भी इस्तेमाल करते हैं, तो पाकिस्तान में लेजर ट्रीटमेंट कितना आम है? पाकिस्तान में लेजर जो लेसिक ट्रीटमेंट जो हमने इंट्रोड्यूस किया था 2004 में इंट्रोड्यूस किया था. आज 9 साल के बाद अगर आप सवाल पूछ रही हैं तो बहुत आम हो चुका है लोगों में. लेकिन उसके बावजूद लोगों में अवेयरनेस नहीं है और उनको समझाना इतना मुश्किल हो जाता है. अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको तो बहुत ज्यादा समझाना मुश्किल. और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं समटाइम वो भी बड़ा कतराते हुए कि आंखों का मामला है, इंसान फिर देख सकेगा या नहीं, तो उनको किस तरह
مطلب آسانی سے آپ ہینڈل کر لیتے ہیں, سمجھا لیتے ہیں, سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو بات, یا ان کو سمجھانا واقعی بڑا مشکل ہو جاتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا مجھے کہ آپ کا سمجھا, ہمارے پاس جو 2004 میں انٹروڈیوس جب ہم نے لیزر کیا تو ہمارے پاس اب بھی آج تک ہمارے 2 قسم کے مریض ہیں, اور زیادہ تر اس میں 70% پیشنٹس وہ ہیں جو باہر سے آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کینیڈا, امریکہ, جو پاکستانی نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں جو باہر رہتے ہیں, اور ان کو اویئرنیس بہت زیادہ ہے اس بارے میں. تو ہمارے پاس زیادہ تر مریض جو ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز سے اور یورپین کنٹریز سے اور امریکہ, کینیڈا وغیرہ سے آتے ہیں. 30% پیشنٹس ہمارے جو ہیں پاکستانی ہیں. ان کو یقیناً یس ہمیں ان کو سمجھانے کافی مشکل پیش آتی ہے. اور اب جو سیفسٹ ٹیکنالوجی جو فیمٹو لیزر ہم نے شروع کیا ہے تو وہ سمجھانے میں اور زیادہ مشکل پیش آتی ہے. ابھی میں ہما آپ سے بات یہی کر رہا تھا کہ مجھے ایک سائیکولوجی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم بات ویسے کرتے ہیں کہ آنکھ بڑی نعمت ہے اور آنکھ بہت پریشیس ہے, اور لیکن جب علاج کی باری آتی ہے تو ہم سستے سے سستا علاج ڈھونڈتے ہیں. یہ کیوں, یہ سائیکولوجی کیا ہے؟ اچھا, یہ آپ کا مجھ سے سوال ہے, میرا سوال آپ سے نہیں ویور سے بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس تو یہ جواب ہے سر. ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کم قیمت میں اچھا کام ہو جائے. وہ چلے آپ کوئی چیز تھوڑی خرید رہے ہیں کہ آپ کو کم قیمت میں اچھا چیز مل جائے. آنکھوں کی بات ہے تو میرے خیال میں لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. لوگوں کو بالکل سوچنا اس لیے چاہیے کہ کم قیمت میں آپ اپنی آنکھ کو کی روشنی جو بچانے کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں آپ نقصان اٹھاتے ہیں, اس لیے کہ ڈاکٹر کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر رہا ہے. صحیح. آپ جب تک ہم لیزر کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک چیز انٹروڈیوس کی کہ آپ یہ ٹیسٹ ضرور کرائیں. ٹوپوگرافی کے بغیر اگر ہم لیزر کرتے ہیں تو ایک جرم ہے. صحیح. اور یہ جرم سرزد ہو رہا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور مجھے سمجھ میں آتا ہے لوگ جو ہیں وہ بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ بغیر ٹوپوگرافی کے آپ لیزر کروائیں. تو لیزر بغیر ٹوپوگرافی کے لیزر کرانا ایک جرم ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ کروا رہے ہیں پھر ان کے لیے کیا سجیشن, جو بغیر سجیشن میں صرف ہم یہ اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں لوگوں میں کہ آپ جب بھی لیزر کرائیں آپ بالکل اپنا ٹوپوگرافی ضرور کرائیں تاکہ یہ پتا چلے کہ آپ کی آنکھ میں اس قابل ہے. 30% پیشنٹس, یہ انٹرنیشنل اسٹڈی میں بتا رہا ہوں, اور یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے کہ 30% پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو ہمارے پاس لڑکیاں, بچیاں, کیونکہ یہ سب نوجوان بچے ہوتے ہیں. تو یہ ایسے بچے ہیں 30% جن کو کہ لیزر کرنا مطلب ان کی آنکھ کو خراب کرنا ہے. ٹھیک ہے. 30% کو آپ کو نکالنا ہی اس ٹیسٹ کے ذریعے ہے جس کو ہم ٹوپوگرافی کہتے ہیں. رائٹ سر, باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لسنرز آپ ہمیں پروگرام میں لائیو کالز کر سکتے ہیں 111000105. اس وقت ایک شارٹ کمرشل بریک ہے, اس کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ٹائم کیا ہوا ہے. Alright, once again, welcome back. آپ سن رہے مائی ہوم شو ود نیما کاشف, اور ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت ڈاکٹر شریف ہاشمانی, جن سے بات چیت کا سلسلہ بالکل شروع ہو چکا ہے. لائیو کالرز ہیں 2, ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں ایس ایچ عباس بات کر رہا ہوں. جی جی. یہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ میں نے 2001 میں آپریٹ کرایا تھا, اس کے بعد میں میڈیسن وغیرہ استعمال کرتا تھا تھوڑی بہت, اور پھر اس کے میری جاب بھی ختم ہو گئی, اور آنکھیں جو ہیں وہ میں افورڈ نہ کر سکا اس میڈیسن استعمال کرنے کے لیے. تو اب میری آنکھیں جو ہے نا کافی وہ ہو گئی. میں چاہتا ہوں ایک دفعہ چیک اپ کرا دوں, تو آیا اس کے لیے میرے لیے کیا ہیلپ ہو سکتی ہے, کیونکہ میں اس وقت تو میں پینل پہ تھا کسی کمپنی میں, ملٹی نیشنل میں. اب السلام علیکم. جی سر, السلام علیکم سر. جی آپ کا سوال میں نے سن لیا, اور آپ نے کہا کہ آپ نے کالے پانی کا آپریشن کرایا تھا شاید 2003 میں, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہاں ایک یا 2 میں. ٹھیک ہے. آپ ایک کام کریں, کسی بھی دن میرے کلینک پر آ جائیے اور وہاں پہ فیصل ہوں گے, ان سے مل لیجیے تو ہم آپ کا علاج کر دیں گے. ہم نے بندر روڈ پہ گیا تھا آج, وہیں پر آپ آ جائیے گا. کتنے بجے؟ شام میں عید کے رمضان کے بعد شام 4 سے 8 بجے تک کسی بھی وقت نہیں کیا تھا مجھے. ہاں, تو آپ وہاں پہ فیصل ہوں گے, میرے ساتھ جو ہوتے ہیں ان سے مل لیجیے گا, وہ مجھے ملا دیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہائی کا کیا سوال ہے؟ مجھے 2 کوشچنس پوچھنے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. پہلا تو میرا کوشچن لیزر کے حوالے سے ہی ہے. وہ یہ ہے کہ سنا ہے کہ جب لیزر ٹریٹمنٹ کے جو ہے وہ سائڈ افیکٹس بہت ہوتے ہیں آگے جا کے, یہ فیوچر میں جو ہے وہ ہمیں کافی ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے. ایک تو مجھے اس حوالے سے بتا دیں, اور دوسری بات مجھے پوچھنی ہے کہ میری ایک کزن ہے, اس کی ایج 16 ہے, اور اس کی آئی سائٹ نمبر جو ہے نا وہ کانسٹینٹلی بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کا ابھی جو نمبر ہے وہ -6 ہے دونوں آنکھوں کا.
तो मुझे पूछना है क्या आई साइट के नंबर को रोकने का सिर्फ लेजर ट्रीटमेंट ही एक तरीका है या और भी कोई तरीके हो सकते हैं? ठीक है, हाइका आपका ऑन एयर आंसर करते हैं. ठीक है, बहुत शुक्रिया. जी सर. हाँ, हाइका ने 2 सवाल पूछे. पहला सवाल तो पूछा है कि आप उनकी लेजर ट्रीटमेंट के मुताबिक उनके रिजर्वेशन हैं कि उसमें कोई नुकसान होता है आगे चलकर. तो अभी हम थोड़ी देर पहले यही जिक्र कर रहे थे कि आप पहले अपना एक टेस्ट करवाएं जिसको हम कहते हैं टोपोग्राफी, जिससे हम आपके फ्रंट ऑफ द आई, जिसको कॉर्निया कहते हैं, काली पुतली, उसको हम असेस करते हैं और बताते हैं कि आपको, उसके बेसिस पर हम 30% पेशेंट्स को रिफ्यूज करते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे. तो अगर ये टेस्ट नहीं हुआ तो ये बिल्कुल ही खतरा रहता है कि 30% जिनके इलाज हुए हैं वो उनकी आंख खराब हो सकती है. तो आप हम पहले ही वो जो मरीज जिनको हमें नहीं करना चाहिए उनको हम निकाल देते हैं. अच्छा, जिनको नहीं करना है लेकिन उनकी आंखें खराब है, फिर वो क्या करें? वो कुछ नहीं कर सकते. उनके लिए फिर दूसरा इलाज है कि हम इनकी आंख के अंदर एक लेंस इम्प्लांट कर देते हैं जिससे इनकी नजर बिल्कुल 100% ठीक हो जाती है. तो इनके लिए भी इलाज है. ठीक है. अच्छा, हाइका का दूसरा सवाल ये था कि इनकी एक सहेली है जिनका नंबर -6 है और बढ़ रहा है और इनकी उम्र 16 साल है. तो लिसनर्स को मैं बताता चलूं कि आप ये जो ग्रोइंग एज होती है उसमें नंबर हमेशा नंबर हमेशा बढ़ेगा. ठीक है. अमूमन 18 साल की उम्र तक नंबर बढ़ता है और कुछ लोगों में 21 साल की उम्र तक नंबर बढ़ता है. ठीक है. तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं. लेकिन फिर भी एक और बीमारी भी होती है जिसको हम कहते हैं कि आपकी आंख की पुतली जो है वो तिकोनी हो रही है, जिसको हम केरेटोकोनस कहते हैं. उस सिचुएशन में भी आपका नंबर तेजी से बढ़ता है और इसको रोकना अशद जरूरी होता है जब अगर ये सिचुएशन है. तो मेरा मशवरा ये होगा ऐसे तमाम लोगों से जिनके नंबर्स बढ़ रहे हैं कि आप अपना टोपोग्राफी पहले ही फुर्सत में करवाएं. ठीक है. ताकि ये एक्सक्लूड चीज हो जाए कि आपको कोई और बीमारी नहीं है, सिर्फ ये उम्र की वजह से नंबर बढ़. अच्छा, और फिर एक सवाल पूछा था अली ने, उनका भी जवाब आप दें. और फिर 2 सवाल आए थे. एक सवाल ये था कि अली साहब ने पूछा था कोई न्यू डेवलपमेंट फॉर टोटली ब्लाइंड पीपल. यस, आजकल दुनिया में इस पर रिसर्च हो रही है और कुछ चिप्स बनी हैं जो कि आपके दिमाग में जो नसें हैं जो कि उस एरिया में दिमाग के उस एरिया को स्टिमुलेट करती हैं जहां से हम देखते हैं. काफी हद तक कामयाबी हुई है उसमें. और लेकिन उसे कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि एक आम आदमी की तरह वो लोग देखने लगते हैं. उसमें आप वैसी सूरत होती है जैसे फॉर्म्ड इमेजेस नजर आते हैं. फॉर्म्ड इमेजेस का मतलब ये है कि जैसे रात में बिजली चली जाए घर में और जब आप उठते हैं तो आपके हयूले से नजर आते हैं कि कबर्ड ये पड़ी हुई है या ये टेबल पड़ा हुआ है, उस तरह की नजर आ जाती है. लेकिन उस पर खर्च काफी ज्यादा है और अभी ये आम लोगों के लिए शुरू नहीं हुआ. ये सिर्फ रिसर्च के स्टेजेस पर है. लेकिन यस, उसमें कामयाबी काफी हुई है. ठीक है. अच्छा, इनका दूसरा सवाल. हमारे एक बंगश साहब ने पूछा है कि उनकी उम्र 45 साल है और उनके नजदीक की नजर कमजोर. बंगश साहब, आपकी अगर दूर की नजर बिल्कुल ठीक होगी जिसकी वजह से आपकी नजदीक की नजर, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपकी नजदीक की नजर 40 साल के उम्र के बाद खराब होना शुरू होती है. तो आप उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं. इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है और आप अपना चश्मा नजदीक का किसी भी माहिर इमराजी चश्मे से जाकर चेक करवाएं. ठीक है. एक और कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नबील बात कर रहा हूँ. अच्छा नबील, सवाल बताइए अपना. जी, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि डॉक्टर साहब और आपकी खिदमत में आदाब अर्ज़ है. वालेकुम सलाम जनाब. और शो बहुत अच्छा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है. आइस के हवाले से जो कि बहुत बड़ी नेमत है. डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, डॉक्टर साहब हाशमी साहब सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी सुन रहे हैं. जी डॉक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन इसके मोतिये की अलामत क्या है फर्स्ट, और सेकंड तो क्वेश्चन आपने बता दिया कि लेजर के साइड इफेक्ट क्या है, लेकिन फिर भी एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है अमूमन कि लेजर के जो आपने एक तो साइड इफेक्ट बता दिया है, लेकिन रॉन्ग कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं कि लेजर ट्रीटमेंट के या लेजर ऑपरेशन के और भी कुछ अगर साइड इफेक्ट है या रॉन्ग कॉन्सेप्ट की शक्ल में तो वो प्लीज बता दीजिए. ठीक है. बहुत शुक्रिया नबील, थैंक यू सो मच. जी सर. तो पहला सवाल आपका यह है कि मोतिया की क्या अलामत क्या है? मोतिया की अलामत यह है कि आपको दूर से जो चीजें हैं क्लियर नजर नहीं आती. कलर्स आप नहीं पहचान सकते. अल्फाज जो है गुडबुड हो जाते हैं और आपको जैसे लगता है कि जैसे धुआं से छाया हुआ है. और कलर सही नहीं पहचानने की सबसे बड़ी मिसाल दूं कि हमारे पास एक पेशेंट का हमने ऑपरेशन किया तो एक स्कूल की बड़े मशहूर स्कूल की प्रिंसिपल थी. अच्छा. तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, अब जब दोनों आंखों का ऑपरेशन हो गया, दोनों ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब अब मुझे पता चला कि सफेद कलर कैसा होता है. इसलिए कि मैं रोज बच्चों को मारती थी कि भाई जाकर अपना शर्ट बदले. अच्छा. तो वो मेरी आंख का खराबी थी. तो ये फर्क है कि आप मतलब कलर्स को सही से नहीं पहचान पाते.
اس کے علاوہ دوسرا سوال آپ کا تھا کہ لیزر ٹریٹمنٹ کے سائڈ افیکٹس. تو یہ متھ ہے کہ آپ کے وہ اس کے سائڈ افیکٹس ہیں خراب. کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. اگر آپ کی ٹوپوگرافی یا آپ کا ہم پری ایویلویشن کر لیا ہے اور اگر اس میں آپ کلیئر ہیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ 100% سکسیسفل یہ سرجری ہے. اس میں کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت مائناز ڈاکٹر صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں اور شفا دے. بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ میری بچی ہے 26-27 سال اس کی ایج ہے. اس کی آنکھ کے ریٹینا جو تھی وہ ڈیمیج ہو گئی تھی. پھر اس کا ریٹینا کو ڈیٹیچ کیا گیا تو وہ اس کی روشنی زائل ہو گئی. اور مگر اس آنکھ میں جلن اور اس سے پانی بہت بہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری آنکھ میں ہے تو ایسے بالکل صحیح مگر اس میں ذرا اسپاٹ ہے مگر نظر اس کی بالکل ٹھیک ہے. اب یہ مشورہ نہیں کہ چشمہ تو نہیں پہنتی ہے بچی؟ چشمہ نمبر تو نہیں ہے ان کے دونوں آنکھوں میں؟ نہیں نمبر نہیں ہے. اچھا مشورہ میرا یہ ہے پہلا تو جو ان کی صحیح آنکھ ہے اس کی کیئر کیجیے. اس کا کیئر یہ ہے کہ کسی ماہر امراض چشم کو دکھائیے کہ اس آنکھ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. کیونکہ وہ بچیاں یا وہ بچے یا وہ جو اشخاص جن کو ایک آنکھ میں ڈیٹیچمنٹ ہوتا ہے دوسری آنکھ میں 40% چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں بھی ڈیٹیچمنٹ ہو جائے. تو پہلے تو یہ ایکسکلوڈ کرا لیجیے کہ اس میں کوئی اور خرابی نہیں ہے. اگر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اسی جس میں اسٹار ہے ہاں اسٹار بھلے رہا لیکن اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ویک ایریاز ہوتے ہیں جن کو ہم لیزر کرتے ہیں تاکہ ریٹینا آپ کا مضبوط ہو جائے. ایک تو یہ کرا لیے. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ جس آنکھ کا آپریشن ہو گیا ہے اور جس میں نظر نہیں ہے اس میں جلن ان کو ہوتی ہے. اچھا اس میں وائٹنس بھی آ گئی اوپر بہت. وائٹنس کے لیے میرا خیال ہے ان کو کسی بھی ماہر امراض چشم کو دکھا کر کاسمیٹک کانٹیکٹ لینس کے لیے بات کیجیے تو دونوں آنکھیں پھر ایک جیسی نظر آئیں گی. وہ سفیدی جو ہے وہ چھپ جائے گی. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے کال کا. ڈاکٹر صاحب ذرا میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھی آنکھ کا یہی مسئلہ تھا. میرا بھی آپریشن ہوا تھا ڈیٹیچ ہوئی تھی. اس کی روشنی چلی گئی مگر بتاتے ہیں یہ کہ سائیلکون آئل ڈالا تھا وہ دیر ہو گئی اسے نکالنے میں تو کالا پانی اور نسیں سوکھ جاتی ہیں. یہ نسیں سوکھنے کا بھی ابھی علاج ہے یا ختم؟ نہیں کوئی علاج نہیں ہے اس کا ابھی آج تک تو کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے کال کا. اچھا جی اور بھی پروگرام میں لائیو کال شامل کریں گے لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک عدد بریک ہے اس کی جانب بڑھیں گے. مین وائل آپ ہمیں کال ملا سکتے ہیں 111000105. ویلکم بیک. آپ سن رہے مائی ہوم شو ود می ہما کاشف. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شریف ہاشمانی جو کہ آئی اسپیشلسٹ ہیں جن کا آف کورس نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. بہت سارے سوال جو آپ کی آنکھوں کے حوالے سے ہیں آپ تو تمام لوگ پوچھ رہے ہیں کال کر رہے ہیں. اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ چیک کریں گے. السلام علیکم. جی نام بتائیے. میرا نام پرویز ہے. سوال بتائیں. یہ ڈاکٹر صاحب سے میرے کو پتا کرنا ہے کہ میری 4 سال پہلے نا آنکھ میں سوئی گھس گئی تھی تو جو ہے نا وہ میرا لینس جو ہے نا ڈیمیج ہو گیا تھا تو میرا لینس اس کا چینج کروایا اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اب میرے کو آنکھ میں نظر تو صحیح آتا ہے مگر جو ہے نا تھوڑا دھلنا ایسا مطلب پانی سا نہیں آ جاتا آنکھ میں. ایسا لگتا ہے کہ آنکھ میں ایسے پانی آ گیا اور میری نظر کا چشمہ میرے کو لگا ہوا ہے مگر میں لگاتا نہیں لگاتا ہوں تو سر میں درد ہوتا ہے نا تو اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے میرے کو مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ نہیں لگایا کرو کیونکہ میری ایک آنکھ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب سے میرے کو معلوم کرنا ہے کہ اس کے میرے کو کچھ ٹریٹمنٹ وغیرہ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا. ٹھیک ہے آپ کا آن ایئر آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی نام بتائیں. شکیل بات کر رہا ہوں. جی سوال یہ ہے پہلے ڈاکٹر صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سوال یہ کہ ابھی میں نے لاسٹ 6 منتھ پہلے میرے فادر کا گلوکوما کا آپریشن کروایا تھا بٹ ہوا یہ کہ ان کی دونوں آئز کا تھا تو وہ ایک ویک پہلے انہوں نے ایک آئز لیفٹ کر کے رائٹ کر کے اب رائٹ آئز میں ان کو جو نا آفٹر آپریشن بالکل نظر نہیں آ رہا. ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل وہ بلو جو سامنے نا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور لیفٹ میں بھی یہی تھوڑا سا ایشو ہے. تب دوبارہ چیک اپ کروایا ڈاکٹر کے پاس آفٹر آپریشن 6 ویک کے بعد تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو آپ کا جو ہے وہ ایک کیس فکر کے نیورو کے پاس چلے جائیں. اب انہوں نے عجیب سے گھما دیا. ڈاکٹر اعظم تھے خان کے تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہوگی. کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کا آن ایئر آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ.
اچھا جی، ان کا سوال بھی نوٹ کر لیا ہے سر. ان دونوں سوالوں کے جواب آپ دے دیں. ایک اور کالر ہے, پہلے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. انتظار فرمائیے. اچھا, یہ انتظار فرمائیے. جی سر, آپ ان کے جواب دیتے ہیں. پہلے سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا مجھے کہ ان کی پینسل لگ گئی تھی اور انہوں نے سوئی لگی تھی اور ان کو لینس چینج کرایا اور لینس ڈلوایا آنکھ کے اندر, اور اب ان کو اس آنکھ سے بالکل اچھا نظر آتا ہے. لیکن ڈاکٹر نے ان سے کہا ہے کہ آپ اس آنکھ میں چشمہ نہ پہنے سے سر میں درد ہوتا ہے. جی جی. اور ایک آنکھ ان کی بالکل ٹھیک ہے. صحیح. ان کو اگر بہت زیادہ جو اچھا دیکھنا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس آنکھ میں جس میں کہ آپریشن ہوا ہے اس میں ایک چیز کر سکتے ہیں کہ ان کا نمبر ہم ختم کر دیں لیزر کر کے, تاکہ اس آنکھ سے بھی ان کو بہتر نظر آنے لگے. تو ان کے لیے ایک چوائس تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہی کرائیں یہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ چشمہ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں, ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں. لیکن جب دونوں آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جس آنکھ میں ان کا سرجری ہوئی ہے اور لینس ڈلا ہے اسی آنکھ کا لیزر بھی کروا لیں تاکہ اس میں نظر بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک تابندہ صاحبہ نے 2 سوالات پوچھے تھے کہ ان کو جب پڑتی ہیں زیادہ تو پانی گرتا ہے آنکھ سے اور سامنے روشنی اور دھبے نظر آتے ہیں. دونوں نارمل چیزیں ہیں اور یہ ایک بڑی کامن شکایت رہتی ہے کہ آپ کیونکہ آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھ کی مسل جو ہیں وہ تھکتی ہیں. جیسے ہم پیدل چلتے ہیں تو ہماری ٹانگیں درد ہونے لگتی ہیں. تو ایگزیکٹلی وہی چیز آنکھ کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. دھبے جو نظر آنا ہے وہ بھی کوئی پرابلم اس لیے نہیں ہے کہ ہماری آنکھ کے پیچھے جو آنکھ بالکل گول ہوتی ہے نا, اس کے اندر خالی نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ایک جیلی ہوتی ہے جسے ہم وٹریس کہتے ہیں. تو یہ وٹریس جو ہے یہ بعض مریضوں میں جیلی ٹائپ نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا لکوڈ کی شکل میں ہوتا ہے. تو اس میں یہ دھبے آپ کو نظر آتے ہیں, اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں. اچھا, ابھی ایک اور تیسرا سوال تھا کہ ایک پیشنٹ نے سوال پوچھا گلوکوما کے متعلق کہ ان کی دونوں آنکھوں کا آپریشن ہوا اور اس میں نظر نہیں آتا. میرا ان سے مشورہ ہوا کہ یہ ایک مرتبہ وزٹ کریں, کسی بھی ڈاکٹر سے دکھائیں اور اپنا OCT کروا کر دیکھیں کہ آنکھ کے پردے پر نسوں کی کیا پوزیشن ہے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا گلوکوما کا آپریشن ہوا ہے. تو ایک یہ جو ہمارے لسنرز ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا کالے پانی کا آپریشن ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کالا پانی ختم ہی ہو گیا. آپ ضرور اپنا پریشر چیک کروائیں. کالے پانی میں عموماً آپ کی آنکھ کا پریشر زیادہ رہتا ہے نارمل سے, جس کی وجہ سے آپ کے پیچھے نسیں سوکھتی رہتی ہیں. تو ہمیں اس پریشر کو کسی صورت میں کم کرنا ہے. تو آپ اپنا پریشر ضرور چیک کروائیں. آپریشن بھلے آپریشن ہو گیا ہے لیکن آپ چیک کریں کہ آیا وہ آپریشن کام بھی کر رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خیر ہے جی. سوال بتائیے. ڈاکٹر صاحب. جی بولیں. اچھا, میں بلال احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بلال. بس 10 دن سے میرا یہ مسئلہ ہے, 10-12 دن سے آنکھوں میں بہت درد ہے اور رات کو تو میں کمپیوٹر استعمال کرو, دن سے آپ سویا تھا میں. ابھی پانی بھی دے جاتا ہے, اس سے بہت تکلیف ہے, بہت تکلیف ہے. سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. بیٹا گھر پہ بیٹھے رہو گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا. آپ ڈاکٹر کو دکھائیے کیا پرابلم ہے. یہ اس لیے کہ اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کمپیوٹر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, آنکھیں تھکی رہتی ہیں, اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے, یا آنکھ کے اندر کوئی خرابی ہے. تو میرا مشورہ ہے کہ ٹیلی فون پر ریڈیو پر یہ جواب لینے کی بجائے آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیے اور اپنا پراپر علاج کروائیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ حافظ. اچھا جی سر, یہ بھی بتائیے کہ کمپیوٹر کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو جو جتنے ینگسٹر سن رہے ہیں چاہے وہ میل یا فیمیل, بہت زیادہ کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر مطلب کچھ نہیں مل رہا ان کو, ٹی وی پہ ان کی پسند کا پروگرام نہیں ہے تو وہ کمپیوٹر پہ لگ گئے. ٹھیک ہے, تو اس میں اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے بہت ہی قریب سے. تو کیا واقعی آنکھوں کو ڈیمیج کرتا ہے؟ نہیں, یہ مطلب یہ ایک متھ ہے کہ آپ جب بہت زیادہ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو خرابی ہو سکتی ہے. تو اسکرینز بھی آنے لگے کہ یہ آپ اوپر کور لگا دیں, اور لیکن یہ ایک متھ ہے کہ اس سے آپ کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں. لیکن یس, کیونکہ آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں تھک جاتی ہیں بہت زیادہ. تو ان لوگوں کو جو کمپیوٹر زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں میں مصنوعی آنسو آتے ہیں آرٹیفیشل ٹیئرس کے نام سے, ان کو آپ صبح شام 2-3 مرتبہ استعمال کیا کریں. کیونکہ عموماً کمپیوٹر بیٹھنے سے ایک سائیکولوجی یہ ہے کہ ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم پل کے جھپکانا بھول جاتے ہیں, تو اس طرح آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں, تو پرابلم زیادہ بڑھتا ہے. ان کو بھی ریسٹ دینا چاہیے. ان کو ریسٹ بھی دینا چاہیے, اور 2-3 مرتبہ اگر آپ آرٹیفیشل ٹیئرس استعمال کریں گے تو آپ کی آنکھیں سوتھنگ افیکٹ بھی ہوگا اور آپ کو اچھا بھی لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی, مزمل ہے, انہوں نے کہا مجھے چشمہ 6 months پہلے لگا ہے جس کا نمبر +1.5 اور 1.0, لیکن میں اسٹڈی 13 years سے زیادہ کر لوں تو
लिखे वर्ड जो है देखना खराब हो जाते हैं, मतलब सही समझ नहीं आते इनको, तो इनका ये मसला है, इनका क्या हाल है? अच्छा, इन्होंने अपनी उम्र नहीं लिखी। उम्र नहीं है। अब ये उम्र अगर ये 30-40 साल से नीचे हैं तो इनको 40 साल से अगर नीचे हैं तो इनको चाहिए कि ये अपना लेजर करवा कर नंबर खत्म करवा सकते हैं। ठीक है। अगर 40 साल से ऊपर हैं तो वही वाली बात है कि इनको प्रेसबायोपिया यानी कि नजदीक के नंबर आए हैं। सही। तो नजदीक के नंबर में इनको, क्योंकि अगर ये नई डेवलपमेंट है 6 महीने जैसे इनका है, तो ये कुछ दिनों की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन ये ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिसेस साहिदा, क्या सवाल है? साहिदा करीम, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी, बात कीजिए। डॉक्टर को बहुत बहुत सलाम और दुआएं मेरी। वालेकुम सलाम। मेरी ना दूध नजर कम है बहुत। जी जी। 2.5 तक है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम होने लगी है 1 महीने से। टीवी देखते ही ना बहुत तकलीफ होने पड़ गई है, सर्दी और आंखों से पानी जाने लग जाता है। जैसे टीवी देखते हैं 1 महीने से हुआ ये। अच्छा, टीवी देखते वक्त सवा 2 थी जी। टीवी देखते वक्त चश्मा इस्तेमाल करती हैं? नहीं, ये मतलब चश्मे की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये तकलीफ होने लगी है, तो करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि आप अपना चश्मा चेक करवाइए। बाद औक़ात ये भी मसला होता है जिसकी वजह से आपको टीवी पर देखने से दर्द होता है। अच्छा, नंबर बर्न आ गया है ना? हाँ, उसको चेक करवाइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुबैदा अदीब, नॉर्थ नाजोबाद। जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि इन्फेंट बेबी को कितनी उम्र से उसका आंखों का चेकअप होना चाहिए? ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। एक और कॉल ले लें, फिर इसका आंसर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। जी सर, क्या जवाब है? माओ से कहना है कि जो पहली बात है कि इन्फेंट बेबी जैसे ही पैदा हुई तो पहली मरतबा जरूर चेक करवाएं। सही। ताकि आंख के अंदर, क्योंकि आंख पैदाइशी कुछ बीमारियां होती हैं। जी जी। और उन माओं से जिनके प्री मेच्योर बर्थ होती है, जिनके बच्चे 7 महीने में पैदा हो जाते हैं, सही, वक्त से पहले, जिनका वक्त से पहले पैदा होते हैं, जिनकी वजन 1.5 किलोग्राम तक होता है, और जिनको पैदाइश के बाद ऑक्सीजन रखा जाता है। ये 3 चीजें आप देख लें कि जिनके वजन कम है, जिनको वक्त से पहले पैदा हुई है, और जिनको ऑक्सीजन रखा गया है, फौरन इनको आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इसलिए कि ये वो उम्र होती है जिसमें एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं रेटिनोपैथी और प्री मेच्योरिटी, ब्लाइंडनेस हो सकती है। आपका बच्चा जो नाबीना हो सकता है, तो आप फौरन इसको पहली मरतबा जरूर चेक कराएं और प्रॉपर चेक कराएं। तो ये माओ से मेरी दरखास्त है, क्योंकि ये इसकी भी अवेयरनेस लोगों में शुरू में जब पता चल जाएगा तो इंशाल्लाह आगे प्रॉब्लम बिल्कुल इसका प्रॉब्लम, और ये उसी वक्त इलाज है, इसके बाद इलाज नहीं है। पहले जो 6-8 महीने हैं इसी में हम ये इलाज कर सकते हैं और उनकी आंखों की बीनाई को रोक सकते हैं। तो ये बाकी जो नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं इनको ये है कि आप एक मरतबा जैसे ही पैदा होता है तो जरूर चेक करवाएं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या सवाल है आपका? नजर जुकाम के बाद आंखें बिल्कुल मतलब दर्द करती है। नजर जुकाम के बाद, ठीक है। और कितने अरसे से हो रहा है ये प्रॉब्लम आपको? 3-4 दिन से हो रहा है। 3-4 दिन से। जैसे क्या कहेंगे आप इनको? 3-4 दिन, ये नजले जुकाम में तो अमूमन आंखों में दर्द होता है, नॉर्मल चीज है, इसमें तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उमर। जी सर। राज बोल रहा हूँ, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया था 1995 में। ओके। ग्लूकोमा का फिक्स लेंस लगा दी थी। अब वो उसको साफ कराने के लिए कुछ वो करूँ, ये कोई रोशनी में कोई फर्क नहीं है, कोई देखने में कोई पता नहीं है, तो उसको क्लीन कराना या साफ कराने का कोई मतलब जरूरी है? बिल्कुल भी कितने साल हो? 18 साल हो गए। नहीं रज़ाक भाई, बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी। ये आपकी आंख के अंदर जो लेंस डाला है, अल्लाह ताला उसका खुद हिफाजत करेगा। और ये तो सफाई तो बहुत है, पूरी जिंदगी के लिए ये लेंस आपका काम करेगा, इसमें कोई सफाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, रेडियो सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए ताकि आपकी बात हमें समझ में आ सके। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो सेट का वॉल्यूम इतना पता नहीं क्यों तेज है। जी, कम कर दिया। नाम बताइए। जी नाहिद, सवाल क्या है? जी, मैंने अभी सॉन्ग मूव किया है, जो आप बताइए। डॉक्टर साहब आए ना, मुझे इतना पता है। किस बारे में बात कर रही हैं? आंखों के बारे में बात कर रहे हैं। आपका आंखों का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जी, मेरे बेटे को बहुत बड़ी तकलीफ हुई है भी आंखों की। डॉक्टर साहब ने पूछा था कि उसे हाई फीमा हो गया था। क्यों? चोट लगी थी? जी, उसको बच्चे ने स्कूल में किसी ने हाथ मार दिया था उससे, तो उसको हाई फीमा हो गया था। उससे पहले डॉक्टर साहब उसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा।
اس کے بعد اس کا جو پردہ جو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ پردہ اس کا ڈیمیج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی نظر بالکل بھی نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے. ایک آنکھ میں تو وہ کہتے وہ ہائیٹیما تو اللہ کا کرم سے ٹھیک ہو گیا ہے مگر کافی ٹائم میں ٹھیک ہوا ہے. مطلب یہ جو ڈیمیج ہوا ہے پردہ اس کے لیے کچھ بتائیے. ٹھیک ہے, آپ کو آنے آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کا. اس وقت ایک ٹائم چیک ہے, اس کی جانب بڑھتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. Alright, once again welcome back. آپ سن رہے مائی ہوم شو ود نیما کاشف. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہاشمانی موجود ہیں جن سے آپ بات چیت کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ رہے ہیں. اچھا جی سر, سدرا ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ ابھی آپ نے مصنوعی آنسوؤں کا ذکر کیا تھا, تو یہ پوچھتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر سے اپنی بات منوانے کے لیے ان آنسوؤں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل سدرا, آپ استعمال کریں, بڑی اچھی چیز ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا, ایک نبی نے سوال پوچھا ہے کہ آنکھوں کی ذیابیطیز کیا ہے؟ آنکھوں کی ذیابیطیز کا مطلب یہ ہے کہ شوگر کی وجہ سے جن کو ذیابیطیز ہوتا ہے ان کی اگر 10 سے 15 سال کی اسٹینڈنگ ہو جائے, ذیابیطیز 10 سے 15 سال کا ہونے لگے تو اس سے جسم کے سارے اعضاء جو خراب ہونے لگتے ہیں اور ان کی جو یہ کہلاتی ہے مائکرو ویسکولر اینجیوپیتھی, یعنی کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں خراب ہونے لگتی ہیں. تو کیونکہ آنکھ وہ چیز ہے جس میں ہم آنکھ کی چھوٹی نالیاں دیکھ سکتے ہیں, تو یہ شوگر کا افیکٹ جب آنکھ پر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آنکھ کی یہ شوگر ہے, آنکھ میں شوگر کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا وہ آپ کو بلائنڈ کر دیتی ہے یہ بیماری, تو اس کو روکنے کے لیے لیزر ٹریٹمنٹ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیں, سوال جلدی سے, ٹائم بڑا کم ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے جانے والے ہیں, ان کی آنکھ میں جو بلیک کلر ہوتا ہے اس میں بہت درد ہوتا ہے, بہت زیادہ درد ہوتا ہے, اتنا کہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے. آئی سائڈ تو ویک ہے ان کی, لیکن وہ کلاسز بھی یوز کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اتنا شدید بہت شدید درد ہوتا ہے. اس کا کوئی علاج بتائیے. عمر کیا ہے جی ان کی عمر ہوگی 22 یا 24. ان کو ٹیلی فون پر تو نہیں آپ ڈائگنوز کریں, میرا خیال ہے کسی بھی ماہر امراض چشم سے دکھائیے اور ان کا پراپر علاج کرائیے, اس لیے کہ یہ بغیر دیکھے ہوئے نہیں بتایا جا سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے. یاسر محمود بات کر رہا ہوں کراچی سے. سوال بتائیے. جی میم میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, یہ سوال ہے کہ مجھے ایک تو رات میں جی پوچھیے. اچھا مجھے نظر نہیں آتا ہے ڈاکٹر صاحب رات کے ٹائم, دن کو مجھے بالکل صحیح نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے چیک اپ بہت کروایا ہے, ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آپ کے پردے کمزور ہیں. میں جاننا چاہ رہا ہوں اس کا علاج ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, آپ کا آنے آنسر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی سر. یہ ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں رتوند کی بیماری, ریٹینائٹس پگمنٹوزا, نائٹ بلائنڈنس جس میں ہوتی ہے. اس میں آپ کی آنکھ کے جو پیچھے پردہ ہے ریٹینا کہتے ہیں, اس کے اوپر پیدائشی طور پر اور موروثی طور پر دبے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی رات میں نظر کم ہوتی ہے, دن میں بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے جس میں آہستہ 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 آپ کی نظر کمزور سے کمزور تر ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. بدقسمتی سے اس کا آج تک کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا, تو اس کا کوئی حل نہیں ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ بس چیک اپ کرواتے رہیے. صحیح. اچھا عباس صاحب انہوں نے کہا کہ میں بلائنڈ ہوں اور پیسے بھی نہیں افورڈ بھی نہیں کر سکتا, میرے لیے کیا سجیشن ہے, کیا کریں؟ ان کے لیے سجیشن یہ ہے کہ اگر ان کی روشنی نظر نہیں آتی تو اس کا کوئی حل نہیں ہے, لیکن اگر یہ چیک کرانا چاہتے ہیں تو یہ کسی بھی وقت ہسپتال آ جائیں, انشاءاللہ ان کو بغیر پیسوں کے ہم چیک کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور آن ایئر سوال تھا جس میں خاتون نے یہ پوچھا تھا کہ ان کے بچے کو ہائیفیما ہوا ہے, چوٹ لگی تھی. ہائیفیما کا مطلب جو عام لسنرز ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ آنکھ میں چوٹ لگنے سے جو خون آ جاتا ہے آنکھ کے اندر, اس کو ہم ہائیفیما کہتے ہیں. تو جو یہ خاتون تھی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا موتیا کا آپریشن ہوا ہے اور پہلے کوئی چوٹ بھی لگی تھی. تو یہ عموماً یہ جو بچے ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی بیماری ہوتی ہے, ان میں چوٹ لگنے سے بار بار ہائیفیما ہوتا رہتا ہے. تو ان کو خیال رکھنا ہوگا کہ ان کو چوٹ نہ لگے اور اس کا اسپیشل کیئر کریں, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. بیماری کا کوئی حل نہیں. ٹھیک ہے. اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے. اسکولاسٹکا. جی سوال کیا آپ کا؟ مجھے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے, مجھے ڈاکٹر نے, میں نے کوئی ڈاکٹر کو دکھایا تھا, اس نے یہ کہا آئی گاٹ گلوکوما. تو اب اس ٹائم پوچھا تھا if I've got diabetes or no, بٹ اس ٹائم مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے کو ڈائبٹیز تھا کہ نہیں. ابھی مجھے کہا ہے ایک ٹیسٹ کرانے کے لیے OCT. جی. تو
do I have to tell them now, do I have the diabetes, or what? Does it make any difference with the diabetes or anything? Usually it won't make any difference on your eyes, but diabetes جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے, اس کا ایسوسیشن ہے with glaucoma. تو انہوں نے جو کہا ہے آپ کو OCT کرانے کا بالکل صحیح کہا ہے. OCT ضرور کرائیے تاکہ یہ پتا چلے کہ آپ کی آنکھ کے اندر گلوکوما کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے. گلوکوما کی جو آن گوئنگ ٹریٹمنٹ ہے اس میں یہ ہوگا کہ ہم آپ کا جو بھی لاس ہو چکا ہے, جو بھی نقصان ہو چکا ہے, جو OCT پر آ جائے گا, ڈاکیومنٹ ہو جائے گا, اس کو بڑھنا نہیں چاہیے, وہ وہیں پہ رہنا چاہیے. پھر آپ کو سال کے سال OCT کراتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, بہت شکریہ. اینڈ کین یو گیو اس ایٹ لیسٹ یور کانٹیکٹ نمبر اور اینی تھنگ؟ میرا خیال ہے کہ یو جسٹ گیو می یور نمبر اینڈ مائی سیکریٹری ول کانٹیکٹ یو. تو آپ مجھے اپنا نمبر دے دیجیے اور پھر ابھی آپ اپنا نمبر لکھوا دیجیے. ٹھیک ہے, ہولڈ پہ رہیے گا. اچھا جی سر, ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے اور اس سے پہلے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں گا کہ لیزر ٹریٹمنٹ کا سکسیس ریشو کیا ہے؟ لیزر ٹریٹمنٹ اگر آپ پوچھ رہے ہیں چشمے کے نمبر ہٹانے والا, تو جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنی ٹوپوگرافی سے اگر یہ بالکل اسٹیبل پیشنٹس ہیں جن میں کوئی پرابلم نہیں ہونا تو 100% ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور سر, پروگرام کا وقت جو ہے یہیں ختم ہو جاتا ہے. تمام لوگ جنہوں نے ہمیں کال ٹیکس کیا ان کا بہت سارا شکریہ. سر چلتے چلتے پلیز تمام لوگوں کے لیے آنکھوں کے حوالے سے کوئی بھی سجیشن دینا چاہیں تاکہ وہ چشمے سے دور رہیں, کانٹیکٹ لینسز سے دور رہیں اور ان کی آنکھیں ٹھیک رہیں. سجیشن آپ نے خود دے ہی دیا, بڑی اچھا سجیشن آپ نے دیا کہ آپ نے کہا کانٹیکٹ لینس سے دور رہیں. تو میرا مشورہ ان کو سب ویورز کو یہی ہے کہ یس, اگر کانٹیکٹ لینسز سے آپ دور رہیں, اس لیے کانٹیکٹ لینسز کے جو پرابلمز ہوتے ہیں آنکھ کے اندر یہ یوزلی آپ کو بلائنڈ کر دیتے ہیں. تو میرا مشورہ پھر وہی ہوگا کہ کانٹیکٹ لینس بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو پراپر کسی بھی ماہر امراض چشم کو رجوع کریں. یہ آف دا کاؤنٹر جو ہم لیتے ہیں بیوٹی پارلر سے یا یہ جو عام چشمے والوں سے, تو یہ آپ کی آنکھ کو نقصان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا استعمال نہ کریں. بالکل استعمال کم سے کم کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا, اور بہت مفید گفتگو رہی. تمام لوگوں نے یقیناً پسند بھی کیا پروگرام. لائیو کالز اور میسیجز سے ہمیں پتہ چلا کہ لوگ واقعی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, اس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. آپ نے بہت مفید مشورے دیے, اس کے لیے بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, شکریہ. تھینک یو. اچھا جی, ہم جو ہے باتوں کا سلسلہ یہیں ختم کریں گے, شو بھی یہیں پہ وائنڈ اپ کرنا ہے. وہ تمام لوگ جنہوں نے ہمیں کال ٹیکس کیا ان کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے کل صبح ملاقات ہوگی 10 بجے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ, ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ.